السلام یا حسین. جیسے میں نے کہا نا، کچھ مجبوریاں ہیں، نہیں تو دل کرتا ہے کہ بس عفنان صاحب یہی پڑھتے رہیں السلام یا حسین، اور ہم بھی ساتھ یہی کہتے رہیں السلام یا حسین، کیونکہ حضرت آپ نے حسین کو پڑھا نہیں. ہم حسین کو مولویوں کی حد تک ہی جانتے ہیں. بس کبھی آپ خود کتابیں کھول کے پڑھیں تو پھر آپ کے بھی اندر سے آواز آئے گی السلام یا حسین. امام علی مقام کی تو حضرت شان جدا ہے. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ جب سانحہ کربلا رونما ہوا، وقت گزر گیا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا پابند ثلاث زنجیریں ڈلی تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام جا رہے تھے تو راستے میں امام زہری، یہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جب امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو پنجابی میں ہم سنگل کہیں گے، وہ سنگل ڈلے دیکھا نا، زنجیریں، تو محبت تھی حضرت اہل بیت سے، تو امام زہری رو پڑے. امام کو دیکھ کے آپ رو پڑے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زہری سے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی حضور دیکھیں تو صحیح، آپ کو زنجیریں ڈلی ہیں، تو رہوں نہ تو کیا کروں. بڑا تاریخی جواب دیا، تاریخی خوبصورت جملہ. آپ نے ارشاد فرمایا اے زہری، یہ تو اللہ کی رضا ہے، ہم اس لیے خاموش ہیں، باقی کون ہے جو ہمیں زنجیریں ڈال سکے؟ دیکھا حضرت نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ یہ تو یہ ہے جو میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے. آپ نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. تو پھر حضرت اندر سے نہیں آواز آتی السلام یا حسین؟ کیوں؟ عام شخصیت نہیں ہے حضرت. شان کیا ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. وہ کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ مالک کی رضا یہ ہے، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سن. یہ تو مالک کی رضا تھی، اور ان لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت مالک کی رضا پہ راضی کیسے آ جاتے. پھر حضرت اندر سے آواز اٹھتی ہے قربان جائیں حضرت. یہ تو وہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اور بھائی جن کے صاحبزادوں کی یہ شان ہے تو پھر تصور کرو امام حسین کی کیا شان ہوگی. پھر حضرت اندر سے نہیں بیان کرنے کو دل کرتا جنہ وقت ہے نا اے ہی پڑھیے السلام یا حسین. وہ بتا دیا حضرت بندگی، اور رنگ عشق کے ہیں نا سارے، سارے عشق کے ہیں، یہ سارے عشق کے رنگ ہیں، یہ سارے عشق تے آتش دوئیں برابر. پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ہوئے عشق دا تا ہوتے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا ہے. عشق کا دارو پھر حضرت محبوب کی دید ہی ہوتی ہے، عشق کا اور کوئی دارو نہیں ہے. یہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ خادموں کا عالم ہے حضرت. ایک دن آپ کے گھر سے نا آوازیں آ رہی تھیں، ہائے آگ ہائے آگ. تو ظاہر ہے سارے بڑی محبت کرتے تھے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا ہوا، جو اہل محلہ تھے نا، اہل علاقہ، وہ برتن لے کے نا کنویں سے پانی بھر کے رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بھاگے، کیونکہ رابعہ پکار جو رہی تھی ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ. تو راستے میں نا ایک اللہ کے ولی بھی رہتے تھے جو واصل تھے. تو آپ نے لوگوں کو روک لیا، او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا رابعہ اپنے گھر میں بیٹھی آوازیں دے رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، تو ہم اس کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ ہے جو پانی سے نہیں بجھے گی، تو محبوب کی دید سے بجھے گی. آتش نوتے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا.
غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. عشق کے رنگ ہیں حضرت سارے. فرمایا ہمیں کون سلاخیں، ہمیں کون حضرت سنگل ڈال سکتا ہے. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ اس کی رضا ہے حضرت، یہ اس کی رضا ہے. ہاں حضرت وہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا حضرت. کوشش کرو ہم بھی اسی راہ پہ چل نکلیں اور اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں. اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں. اچھا حضرت ایک فکرہ ہے جو تھوڑی تکلیف دے رہا ہے، تھوڑی نہیں کافی زیادہ تکلیف دے رہا ہے، اور ہمارے بچوں کی بھی سادگی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا علماء سے نہ کوئی آپس میں کوئی رابطہ نہ ہونا. تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضرت یہ فکرہ آگے چلانے والا ہے بھی یا نہیں، اس فکرے کا بانی کون ہے، اس فکرے کا موجد کون ہے. ہم بس کو چلا دیتے، بڑا چلا یہ فکرہ 10 محرم کے دنوں میں نا، واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگا، فیس بک پہ سٹیٹس لگا. اب مجھے کچھ تقریباً یاد نہیں ہے، وہ ایک ہی بار میری نظر سے گزرا تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ انشاءاللہ جمعے میں اس کے حوالے سے گفتگو ضرور کریں گے. تو معنی و مفہوم یہی ہے، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. فکرہ یہ تھا جی عشق 2 ہی بار ہوا. ایک بار اللہ نے کیا تو دنیا بنا دی، دوسری بار حسین نے کیا تو دنیا لوٹا دی. او بھائی ذرا غور تو کرو، کیا یار صرف 2 ہی بار ہوا. چلو میں آپ کو تھوڑا اور آسان کر کے بتاتا ہوں. ایک فکرہ ہے میں عالم ہوں، حالانکہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، میں ہے نا اس میں حضرت. دوسرا فکرہ ہے صرف میں ہی عالم ہوں. تو یہ صرف ٹھیک ہے؟ وہ بھائی میرے آگے شیخ الحدیث و تفسیر حافظ غلام حیدر خادمی صاحب ہیں، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے. ادھر جائیں تو حافظ نیاز احمد الازہری ہیں استاد العلماء، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے. یہ بالکل ساتھ امتیاز صدیقی صاحب ہے، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے. یہ تھوڑا آگے جائیں تو سید علی رضا شاہ صاحب ہیں، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے. یہ فکرہ کہ عشق صرف نے سب کا انکار کر دیا حضرت. اور چلو میں سب پہ نہیں گفتگو کروں گا، تو اگر آپ صرف لگائیں تو کیا مولا علی نے نہیں عشق کیا؟ کیا امام حسن نے بھی عشق نہیں کیا؟ کیا حضرت ابراہیم نے عشق نہیں کیا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یہ عشق نہیں تھا؟ اور پتر میں خواب دیکھا تیرے گلے تے چھری چلاڑنے. یا ابت افعل ما تؤمر انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی کرو جو تانوں آرڈر دیتا گیا ہے، اللہ نے چاہیا تو ہم صبر کرنا لے چھپاؤ گے. عشق نہیں تھا. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اقبال جب گئے نا حضرت مجدد کے مزار پہ تو اقبال نے کیا لکھا؟ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار. یہ فاروقی بزرگ ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں. تو میرا 27ویں 28ویں پشت میں، یا میرے نہیں اس وقت یاد، یہ حضرت عمر سے سلسلہ نسل ملتا ہے. یہ حضرت کے لیے لکھا ہے کہ شب برات کی رات تھی، تو آپ اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد نا اپنے حجرے میں بیٹھے تھے تو بی بی صاحبہ آ گئیں، رنگ پیلا زرد، گھبرائی ہوں. حضرت مجدد الفسانی نے پوچھا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ بھئی تم اتنا کیوں گھبرائی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہوگا نا، آج رات اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا جائے گا. تو مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے، پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کاٹ دیا گیا ہے. اب ذرا حضرت مجدد کا جواب سننا. آپ فرماتے ہیں تجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ تیرا نام لکھا ہے یا کاٹ دیا گیا، پھر بھی تیرا یہ حال ہے، ادھر ایسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. وہ بھائی اگر حضرت مجدد الفسانی کی یہ شان ہے کہ ان کو سرہند میں بیٹھ کر لوح محفوظ پر اپنا کٹا ہوا نام دکھائی دے رہا تھا، تو کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ ممبر میں عبد الرحمن ابن ملجم بیٹھا ہے؟ یہ عشق نہیں تھا؟ کیا امام حسن کو نہیں پتا تھا جودہ نے مجھے زہر دینا ہے؟ یہ عشق نہیں تھا؟ وہ نہیں یار، فکرے دیکھا کرو پہلے یہ فکرہ کیا. چلو میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی تو بات ہی نہیں نہ کر رہا، سب کا انکار ہو گیا. عشق صرف 2 ہی بار ہوا جی، اللہ نے کیتا تو حسین نے کی، باقی کسی نے عشق نہیں کیا. نہیں حضرت فکروں پہ غور کیا کرو، پھر انہیں آگے چلایا کرو. مولا علی کا انکار ہو گیا، امام حسن کا انکار ہو گیا، حضرت سیدہ فاطمہ کا انکار ہو گیا. حضرت فکروں پہ غور. اس طرح ایک اور فکرہ بھی بڑا چلا، تقریباً سب نے اس کو بڑا شیئر کیا. جی اللہ ہونے کا بھی بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا، محمد ہونے کا بھی بڑا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بھائی خدا کا نام لو، فکرے کی گہرائی تک تو جاؤ یار. یہ کیا فکرہ ہے؟ اس کا مفہوم آپ جانتے ہو کیا ہے؟
اللہ کا ہونے کا بھی دعویٰ کسی نے نہیں کیا، محمد ہونے کا اللہ ہونے کا بھی دعویٰ لوگوں نے کیا، نمرود نے کیا، فرعون نے کیا، محمد ہونے کا دعویٰ بھی بڑوں نے کیا، مسیلمہ کذاب نے کیا، بڑوں نے کیا، جی حسین ہونے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اس کا پتہ کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ سب نے حضرت سٹیٹس لگا رکھا تھا اس فکرے کو، دعویٰ تو چلو میں پھر ادھر نہیں جاتا، میں پھر ادھر ہی آتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ حسین کو ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، حضرت فکروں پہ غور کیا کرو۔ دعویٰ تو آج تک پھر کسی نے علی ہونے کا بھی نہیں کیا، چلو میں اس سائڈ تو جا ہی نہیں رہا، دعویٰ تو آج تک کسی نے حسن ہونے کا بھی نہیں کیا۔ حضرت فکروں پہ غور کیا کرو حضرت، پھر ان کو آگے چلایا کرو۔ کسی عالم سے پوچھو حضرت اس فکرے کا معنی و مفہوم کیا بنتا ہے؟ اپنوں کا انکار ہو گیا حضرت، جی عشق صرف 2 بار ہوا حضرت۔ حسین کو نہیں ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت، حسین ایک اپنا جدا مقام رکھتے ہیں حضرت، وہ کچھ بھی نہ ہو تو حسین کے لیے یہی بڑا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ میں نے اس دن یہ روایت مکمل بیان نہیں کی تھی، آج میں اس کو مکمل بیان کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں زانو پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ کے صاحبزادے، دائیں پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں اور بائیں پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کا سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا محبوب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ایک رکھ لیں ایک دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اب ایک پہ نواسہ ہے امام حسین اور ایک پہ حضور کے صاحبزادے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل حسین رکھ لیا، ابراہیم دے دیا۔ حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ اب پتہ ہے کہ جب بھی حضرت امام حسین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضور کس طرح استقبال کرتے تھے امام حسین کا؟ حضور فرمایا کرتے تھے مرحبا خوش آمدید اے او آنے والے جس پر میں نے اپنا بیٹا فدا کیا ہے۔ حضرت حسین کو ایسے جھوٹے فکروں کی کوئی ضرورت نہیں حضرت، اور حسین کو ایسی شان کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ سب کی شان کا انکار کر دیا جائے۔ اور حسین نہیں حضرت، حسین تو ایک منفرد شان رکھنے والی ہستی ہے۔ کون ہے حسین صاحب حضرت؟ اس لیے میرے دوستو ایسے فکروں کو نہ چلایا کرو حضرت۔ تقریباً سب نے سٹیٹس لگا رکھا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، وہ یار لوگوں کو ہو کیا گیا، دیکھو تجھے سب کا انکار ہو رہا ہے۔ عشق جی صرف 2 بار ہوا، علی نے عشق نہیں کیا، کون کر سکتا ہے حضرت علی جیسا عشق؟ امام حسن نے عشق نہیں کیا۔ یہ تذکرہ غوثیہ ہے، بات تھوڑی گہری ہے، شاید اکثر احباب اس کی گہرائی کو سمجھ نہ سکیں حضرت۔ ابھی بچے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن نا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا، بابا جی تانوں کدے نال پیار ہے؟ آپ نے پیشانی چوم کے فرمایا حسن تجھ سے۔ پھر پوچھا پھر کس سے؟ فرمایا تیرے بھائی حسین سے۔ پھر کس سے؟ فرمایا تیری اماں سیدہ فاطمہ سے۔ پھر کس سے؟ پھر تیرے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بچپن تھا امام حسن کا۔ آپ آگے سے فرمانے لگے ابا جی وہ تہاڈا دل لے کے مہمان خانہ اینیاں محبتاں کٹھیاں کر لئیں، محبت تو ایک ہی رہے گی حضرت۔ یہ امام حسن بچپن میں ہے حضرت۔ یہ صوفیاء میں ایک فکرہ ہے جس کو کہتے ہیں تطہیر القلب ما سوا اللہ، کہ صرف دل میں اللہ کی محبت رہ جائے، اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے۔ امام حسن نے اس جانب اشارہ کیا۔ اب امام حسن کے عشق کا بچپن میں یہ عالم ہے، تو آپ تصور کریں حضرت پھر جوانی میں کیا عالم ہوگا امام حسن۔ حضرت ڈھونڈنے سے آپ کو تاریخ میں نہیں کوئی ملے گا، لکھا ہے 4 بار امام حسن، یہاں تو حضرت کسی سے مانگ لو دل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے سب کے، حضرت بندہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت انبار لگے ہیں حضرت پیسے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بار اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، 4 بار کچھ بھی نہیں چھوڑا، جھاڑو دے کے جو کچھ تھا نکال دیا، سارا کچھ دے دیا۔ ابھی بھی امام حسن کو عشق نہیں ہوا؟ فکروں پہ غور کرو یار، یہ کیسا فکرہ ہے؟ نہیں حضرت، ہاں یہ ہے عشق بڑوں نے کیا لیکن جیسا حسین نے کیا کم نہیں کیا حضرت، یہ فکرہ ہے۔ یہ نہیں کہنا آج کے بعد کہ عشق جی صرف 2 ہی بار ہوا، حضور کا بھی انکار ہے، جیسا عشق حضور نے کیا کر کوئی نہیں سکتا حضرت۔ ذرا آزمائشیں تو دیکھو، ذرا ابتلائیں تو دیکھو حضرت۔ نبی علیہ السلام نے باقی کا عشق تو حضرت ایک علیحدہ بات رہ گئی نا، میں انبیاء کے مقابلے میں بات کروں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مصائب جو سارے انبیاء پر اتارے گئے اگر انہیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت ابراہیم کی آزمائشیں، حضرت نوح کی آزمائشیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آزمائشیں، حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، سب کی آزمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو محمد کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ذرا مقام تو دیکھو یار،
ابھی دنیا میں آئے نہیں حضور نبی علیہ السلام، والد محترم انتقال کر گئے. ابھی حضور نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں، اماں جان انتقال کر گئیں، دادا جان انتقال کر گئے، حضرت ابو طالب انتقال کر گئے. آپ کی زوجہ محترمہ جن سے حضور کو بڑی محبت تھی، حضور کی دلجوئی کرنے والی حضرت خدیجہ انتقال کر گئیں. 3 صاحبزادیاں حضور نبی علیہ السلام کی آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئیں. یہاں چھوٹی سی بات ہو، سارے سر پہ ہاتھ رکھ کے، کل مجھے ایک بندہ پرسوں چوتھ ایک بندہ مل گیا، حفصہ میں مر چلا ڈپریشن نہ. میں کیا ہوا؟ بس حفصہ آج کل معاملے ٹھیک نہیں. میں کنے کے تیرے معاملے ٹھیک ہو خراب ہوں گے؟ جا کر آج کو کتاب اٹھا کر نا حسین کو پڑھنا، تجھے لگ پتا جائے گا. تو کی ڈپریشن اٹھائے حضرت، ایک ایک کر کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے. کربلا میں کوئی ڈپریشن کا تصور یہ نہیں. آج کے بعد پہلے کسی عالم سے رجوع کرو. حضرت ایک فکرہ آیا ہے ادوی ہے حضرت، چلو کوئی ایک آدھا بھی نہیں حضرت، سب کا انکار ہو گیا جی. عشق صرف 2 بار ہوا، اللہ نے کیتا ہوئے، باقی کسی نے کیا ہی نہیں. مولا علی کا انکار، حضرت حسن کا انکار، سیدہ فاطمہ کا انکار کہ جی نہیں بس عشق نہیں. یہ ہے عشق بڑوں نے کیا حضرت، لیکن جیسا حسین نے کیا یہ سب کے حصے میں نہیں آیا. غور کیا کرو اور محبت میں اس جانب نہ جاؤ حضرت کہ اپنوں کا انکار کر ڈالو. حضرت حسین حسین ہے حضرت، حسین کو ایسے جھوٹے فکروں اور جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. حسین امین ہے کوئی حضرت، مقابلے کر رہے ہو نا حضرت، ہے کوئی ایسا جس کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں؟ پھر کیوں جھوٹے جملے لائے جا رہے ہیں حسین کے لیے؟ حسین کو ایسے جملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حسین منی وانا من الحسین. حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ، جو حسن اور حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. حضرت حسین کو ایسے فکروں کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ آج کے بعد حضرت یہ بڑا دھیان رکھنا ہے، کوئی فکر آئے پہلے کسی عالم دین سے رجوع کرو حضرت کہ یہ فکرہ آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے، اس فکرے کی گہرائی کیا ہے، یہ فکرہ کیا معنی دے رہا ہے. جی اللہ ہونے کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا، محمد ہونے کا بھی دعویٰ ہے، جی حسین ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. میں اصل میں ریکارڈنگ ہو رہی، میں اس کے نہیں گہرائی تک جاؤں گا کہ اس فکرے کا معنی کیا بنتا ہے کہ حضرت حسین کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے گئے. نہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. ایسے فکروں کی ہمارے حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے حسین کو بڑی عزتیں عطا کی ہیں، اللہ نے حسین کو بڑے درجے عطا فرمائے ہیں. آپ تو نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں، اور جنت میں بوڑھا کون ہوگا؟ اس سے پتہ چلا ساری مخلوق کے سردار حسن اور حسین ہیں. اس لیے ایسے فکرے آج کے بعد نہیں چلانے ہیں. پہلے اگر آیا ہے، میری تقریباً فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ. غلام حیدر خادمی صاحب ہیں، افضل نیاز صاحب ہیں، امتیاز صدیقی صاحب بڑی بڑی شخصیت ہیں، سید علی رضا شاہ صاحب ہیں، بڑے عالم دین ہیں حضرت، پوچھ لو ان سے حضرت. لیکن دھیان رکھنا حضرت کہیں محبت میں ہم کچھ ایسا نہ کر جائیں جو نہ اللہ کو پسند آئے نہ اللہ کے رسول کو پسند آئے. ہاں، اور ہمیشہ حضرت وہ راستہ اختیار کرو جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے. یہ 10 محرم تھا نا حضرت، جناب ہم رجوں کو رجا رہے تھے حضرت، رجوں کو رجا رہے تھے، اور جتنا رزق ہم نے 10 محرم پہ ضائع کیا نا حضرت، اللہ کی پناہ ہے. میں تو بھائی سڑکوں پہ گھومنے والا ہوں، ایک پروگرام سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. ہم تو دیکھتے ہیں ایک بندہ، میں اپنے کان میں یہ آواز آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بندے نے اپنے ہاتھوں میں چنوں کے چاولوں کا شاپر پکڑ رکھا تھا. وہ آگے کہیں سے قیمے کی آواز لگ گئی تو وہ دوسرے کو آواز دے کہتا ہے چھوٹو یا شاپر اگے قیمے والے نہیں. اس نے وہ میری آنکھوں کے سامنے اس نے پھینکے اور وہ قیمے والے لینے چلا. اب پکی بات ہے حضرت، اگر آگے اس کو کہیں چھوٹے گوشت والے مل گئے ہوں گے تو اس نے قیمے والے بھی پھینک دیے ہوں گے. نہیں حضرت، جب بھی کوئی ایسا دیکھو نا کتنی فضیلت بیان کی گئی کہ بھائی جو عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا سارا سال اس کے دسترخوان میں برکت رہے گی. تو حضرت اگر کوئی اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہا ہے تو اتنی برکت ہے، تو اگر ہم کسی کے دسترخوان کو وسیع کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں حضرت جب بھی ایسا کوئی دن ہے رجوں کو نہ رجاؤ. یہ ہمارا یہ حال ہے، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں. کوئی بھی حضرت ٹھڈ رجیا دا ہی سارے اکھاں نہیں سا رجیاں، لالچ نہیں ساس لے دے رہا. کوشش کرو حضرت جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے، دیکھو یار میرے ارد گرد کیڑا کیڑا مڑا ہے، آج امام حسین کے نام کا لنگر ان کو بھیجوں گا، آج میرے نام کا. اور ہر آنے والے فون ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ہر ایک کو یہ جواب دے رہا ہوں، جتنے احباب پریشان ہیں
جی آپ صاحب دیکھو کس نے رزق نہیں، کسی نے رزق نہیں باندھا حضرت، کاپی پینسل لے کے بیٹھو، یہ وہ احباب جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، دیکھو حضرت میرے مال کا کون کون حقدار ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا، حق ادا کرو، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی سنایا، اور میں نے 10 محرم پر یہ واقعہ تقریباً ہر جگہ سنایا، او بھائی دیکھو غور کرو کیا معاملہ ہے۔